السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر آج آئی وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے تھی۔ عموماً آئی ایس پی آر کی طرف سے کہی گئی ہر بات بڑی خبر ہوتی ہے، بن جاتی ہے، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی خبر تھی جب یہ بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق لیفٹیننٹ جنرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کورٹ مارشل جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ٹاپ سٹی کیس ایک ہیومن رائٹس کا کیس تھا جس میں الزامات لگے تھے جنرل فیض حمید پر کچھ، اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وزارت دفاع کے ذریعے کہ اس کو دیکھا جائے، اور اسی روشنی میں اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تفصیلی تحقیقات کی گئی اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی جو جنرل کورٹ مارشل ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید ہیں کون؟ کیوں اس کو اتنا غیر معمولی کہا جا رہا ہے؟ آخری دفعہ کب آپ نے سنا تھا کہ کسی لیفٹیننٹ جنرل خصوصی طور پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہو، کورٹ مارشل کیا گیا ہو؟ یہ خبر عموماً ہماری نظر سے کبھی نہیں گزری، آئی ایم شیور آپ کی نظر سے کبھی بھی نہیں گزری ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ ٹاپ سٹی کا کیس تھا، اس میں یہ بھی کہا گیا متعدد مواقع پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو آرمی ایکٹ ہے انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ مجھے یقین ہے ذرا زیادہ غور سے دیکھا جاتا تو جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت بھی انہوں نے بہت سے چیزوں کی خلاف ورزی کی ہو۔ ایک پوری تاریخ ہے جنرل فیض کی۔ اگر آج کل کے لوگوں سے پوچھا جائے، عام لوگوں سے پوچھا جائے، کوئی ایک نام یا دو نام جو وہ جانتے ہیں ہماری آرم فورسز میں سے، ان میں ایک نام جنرل فیض کا ہوگا، اور اس کی وجہ ان کی سیاست میں انوالومنٹ، بے جا انوالومنٹ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پوزیشن ہے جو ہماری بڑی پرانی میری پوزیشن ہے، اور میرا خیال ہے آئی ایم شیور بہت سے لوگ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جنرل فیض 2016 سے 18 کے درمیان ڈی جی سی رہے۔ اس دوران انہوں نے 2018 کے الیکشنز بھی کرائے۔ ان الیکشنز پر سوالیہ نشان تھا۔ ساؤتھ پنجاب محاذ بنائے گئے، کس طرح ایک پارٹی سے لوگ توڑ کر دوسری پارٹی میں شامل کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی سیاست میں انٹرفیئرنس، پولیٹیکل جو لوگ تھے ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، سزائیں دلوائی گئیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت محکمہ زراعت بڑا مقبول ہو گیا تھا۔ محکمہ زراعت ایک مذاق بن گیا تھا کیونکہ کسی کو ان کی لائلٹی تبدیل کروانے کے لیے جب پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے انیشلی اس سیاستدان نے ایک پریس کانفرنس کر دی، بعد ازاں انہوں نے کہا نہیں جی میرے سے غلطی ہوئی، وہ محکمہ زراعت کے لوگ تھے۔ تو اس حد تک انٹرفیئرنس تھی۔ 2018 کے الیکشنز کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور یہ بار بار بتایا جاتا رہا پچھلے 3-3.5 سال میں، اس وقت اور اس کے بعد بھی، کہ کس طرح جنرل فیض ایس ڈی جی آئی ایس آئی اس حکومت کو چلانے میں لیڈی کردار ادا کرتے تھے۔ ایک وقت جب ووٹس چاہیے تھے حکومتی ممبران کے، تو لوگوں کو کمروں میں بند تک کر کے کنیاں لگائی گئیں تاکہ اگلے دن وہ ووٹ کر سکیں۔ مختلف بلز پر، مختلف قوانین پر ووٹ آف کانفیڈنس، ان ساروں کے ووٹ پورے کیے گئے اور بہت مدد کی گئی۔ یہ بات اس وقت کے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ پوری حکومت کو اکٹھا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کافی عرصہ اس سارے کو اکٹھا کر کے رکھا۔ سو اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کی چیزیں دیکھنی ہیں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے کی چیزیں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو حلف سے اور دوسری سیاسی معاملات میں ان کی انٹرفیئرنس نظر آئے گی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن جنرل فیض کا ایک سیاسی کردار ضرور رہا اپنے اس ٹینیور کے دوران جب وہ ڈی جی سی رہے یا وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے۔ اب فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی خبریں، کتنی تیزی سے یہ کورٹ مارشل آگے چلے گا، کیا فیصلہ سنائے گا، اور معاملات آگے کس طرف جائیں گے، اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ دوسری جس چیز پر ہم گفتگو آج کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا، اور 3 سیٹیں جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کو دی گئی تھیں وہ واپس مسلم لیگ نون کو دے دی گئیں۔ جب میں کہتا ہوں واپس دے دی گئیں تو یہ انیشل سیٹیں نون کی نہیں تھیں، یہ سیٹیں انڈیپینڈنٹ یعنی تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتی تھی 8 فروری کے الیکشن میں۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر پروسیس مکمل ہو الیکشن کا تو الیکشن کمیشن مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ انیشل یہ فیصلے میں لکھا گیا تھا ہائی کورٹ کے، لیکن سپریم کورٹ نے اس میں 2-1 کا فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپہولڈ کیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے درست تھے،
اور الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا، لیکن 2 ججز جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اب دلچسپ سٹوری کیا تھی اس ریکاؤنٹ کی؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد NA 154 لودھنا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار رانا فراز نون 1,34,937 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ عبد الرحمان کانجو صاحب 1,28,438 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ فرق تھا 6,500 ووٹوں کا۔ دوبارہ گنتی کی گئی اور اس گنتی کے بعد عبد الرحمان کانجو صاحب کے ووٹ بڑھ کر 1,27,000 ہو گئے، کم ہو گئے، معافی چاہتا ہوں، ان کے 400-500 ووٹ کا فرق پڑا، جبکہ رانا فراز نون کے ووٹ 1,20,683 کر دیے گئے۔ 1,34,000 سے 1,20,683 اور یوں 14-15 ووٹ کم کر کے یہ سیٹ مسلم لیگ نون کو دے دی گئی۔ NA 81 گجرانوالہ بھی واقعہ اسی قسم کا، 1,09,900 ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم ناڑا دوسرے نمبر پر، 1,17,700 ووٹ لے کر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بلال اعجاز کامیاب ہوئے۔ 7,790 ووٹوں کا فرق تھا۔ دوبارہ گنتی کی گئی اور اس گنتی میں مسلم لیگ نون کو جتا دیا گیا۔ NA 79 جھنگ، معافی چاہتا ہوں، گجرانوالہ، سوری، میرے پاس شیخ وقاص اکرم صاحب بیٹھے، اس لیے جھنگ کا ذکر آ گیا۔ یہ بھی گجرانوالہ کی سیٹ ہے۔ 4,388 ووٹ سے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس سیٹ پر جیتے تھے احسان ورک صاحب، ذوالفقار احمد صاحب کو فاتح قرار دے دیا۔ اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو اس وقت گنتی کے لیے مامور تھا، جس نے 20,000 کی گنتی غلط کی ایک حلقے میں، جہاں پہ 1,20,000 میں سے کتنے ووٹ مسترد، ہزاروں کی تعداد میں ووٹ غلط، اس طرف 14,000 ووٹ ڈال دیے گئے تحریک انصاف کے، کم کر دیے گئے کہ جی یہ غلط ووٹ ہیں، مسترد ہو گئے۔ اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر کیسے یہ سب ہو جاتا ہے۔ بہت سی بحث ہو رہی ہے کہ 2/3 اکثریت کی جانب ایک اور قدم ہے تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ جو مخصوص نشستیں گئیں، تو اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، طارق فضل چودھری موجود ہے، بہت شکریہ دونوں کا۔ پہلے اگر کہیں تو جلال فیض صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کریں سر۔ اب میں آج جانے وہ جو میڈیا دیکھ رہے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، توپوں کے رخ آپ کی طرف ہے۔ ایسا لگتا ہے جنرل فیض، جنرل عمران خان، تحریک انصاف، ایسا لگتا ہے کہ یہ نتھی کر رہے ہیں سب، کہ یہ ایک تھے، رل کے کھیڈنڈے سن۔ اسٹوپڈ بات ہے، بالکل ہی اسٹوپڈ بات ہے، اس لیے کہ رل کے کھیڈنڈے سن اور جو بندے نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا انہوں نے وہ جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے وہ پڑھی نہیں یا پڑھنے سے قاصر ہیں؟ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے اور سپریم کورٹ نے لکھا اور ان کے ادارے نے ایک ایکشن لیا ہے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی آرگنائزیشن کا انٹرنل میٹر ہے۔ سو آپ کو اس میں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا؟ کس چیز کا کنیکشن؟ ਤੁਹਾਡਾ اور انہوں ਦਾ نہیں، ساڈا مطلب آپ کا خیال ہے آپ نے کبھی سنا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کسی لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار سابق DG ISI، سر گراؤنڈ بریکنگ خبر ہے یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا؟ سمجھتا ہوں کورٹ مارشل شروع کیا تو کانٹ بھی جسٹ جو نظر آ رہا نا، جو نظر نہیں آ رہا اصل چیزیں تو وہ ہوگی نا جو ہو رہی ہیں۔ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک راستہ کھل رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی اگر اس طرح کورٹ مارشل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ادارے کی چیزیں بہتر سمجھتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بہتر سمجھتے ہیں، جو کیا انہوں نے کیا، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ اچھی روایت ہے۔ ویسے کل ایسے ہو سکتا ہے مزید لوگوں کو راستہ دیکھیں، جو لوگ اپنے راستے سے ہٹیں، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرلز ہوں یا DG ISI، کوئی بھی ہو سر، کوئی بھی ہو جو اپنے صاحب اور فوج بتا رہی ادارے کے رول سے بڑھے، چاہے وہ کسی پارٹی کی فیور میں بھی بڑھے، جس کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، رول نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری فیور میں بڑھا یا ان کی فیور میں بڑھے یا کسی کی فیور میں بڑھے، جو غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے وہ کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک تو شیخ صاحب کی یہ بات ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ادارے کا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے، نہ ہی یہ کوئی گورنمنٹ کی کسی ڈائریکشن پہ اور نہ ہی کوئی ہماری کوئی خواہش پہ، نہ ان کی خواہش پہ اس طرح کا کوئی سٹیپ کرتا ہے۔ ایک پلیخا کسی نے نہیں ہونا چاہیے۔ ساڈے کول پوچھ کے ہو رہے ہو یہ تو بھی پتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو کیا رہا ہے، پیچھے شاید پتا ہو کیا ہو رہا ہے۔ آن اے سیریس نوٹ، مذاق اپنی جگہ، لیکن حقیقت بات ایک تو یہ ہے کہ انٹرنل میٹر ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جنرل فیض حمید کا 2018 کے الیکشن کے اندر مبینہ طور پہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے، لیکن اس کے اوپر گرفتاری نہیں ہوئی ہے، نہیں میں نہ سزا نہ کورٹ مارشل اس ایشو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی فون کرتے رہے 2018 کے الیکشن میں پارٹی جوائن کریں نہ جوائن کریں. صحیح ہے شیخ صاحب صحیح ہے سر. اچھا نو کامنٹ. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. آپ نے چونکہ سوال کی ہے تو لہٰذا آپ ٹیکنیکل بات تو ادارہ جانے یا جو کورٹ مارشل کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. نہیں، گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ کورٹ مارشل نہیں ہوتے یہ فوج کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں. فوج کے کہنے پہ اور حکومت کے کہنے پہ نہیں ہوتے. حکومت گریوینسز تو وہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا یار ایک طرف کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کے سیویلین نہیں پڑھیا جاتا تو پھر تسی گلا کیوں کرتے ہو روز کہ تھوڑے کہتے جناب بندے پڑے جا رہے ہیں. بڑی پوری پارٹی کہتی ہے کہ گورنمنٹ بڑی زیادتی کر رہی ہے جناب، روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور فلاں سیویلین میں ذکر کر رہے ہیں تو نہیں، ہمیں تو روز گلا کرتے ہیں نا جی، اور ہم گلے سنتے بھی ہیں، ریزالو بھی کرتے ہیں. ابھی حاجی امتیاز صاحب کا پتا چلا جی وہ گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے بعد پتا چلا جی کہ وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں. نہیں پہلے گرفتار ہوئے، پھر گرفتار بعد پتا چلا کہ ان کے ساتھی ان کو نامعلوم مقام سے اغوا کر کے لے گئے اور آپ نے یہ بات مان لی. اور مانی نہیں تو مانی نہ مانی، لیکن بعد میں سچ ثابت ہوئی کہ حاجی صاحب ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھ جس بندے کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ نہ آئے، جس بندے کا پاسپورٹ وہ کول نہیں ہے، وہ بھاگتا ہوا ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گیا. وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا، اس کی ایئرپورٹ پہنچ گیا. اس نے کہا میں محنت ادا کروں گا بغیر پاسپورٹ کے مجھے بیٹھنے دیں گے. بلے ہی بلے سے حکومت دی. پاس تھا جی، پاس تھا، کیا کرے سر. وہ لاری اڈے تو نہیں گیا نا، ایئرپورٹ گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے ویسے وہ ایک مثال ان کے ایک ساتھی ہیں اسلام آباد کے انجم وکیل خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، ان کو بھی ان کے ساتھی تھانے سے چھڑا کے لے کے کوس ہوتا ہے پاکستان میں، ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کہیں نا. مثال موجود ہے ہمارے مثال موجود ہے. ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. سر ان کی حکومت میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کی حکومت میں کوئی بعید نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. جتنا ہوتا رہا ہے اتنا نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے. نہیں ہو نہ کہو، لیکن آپ کی حکومتوں میں ہیروئنیں بھی پڑتی رہی. سر یہ نہ کریں یہ کام، اس نوعیت پہ کوئی نہیں گیا. نہیں اس نوعیت پہ کوئی نہیں گیا، لیکن آپ بھی ہر بندے نے اپنی اپنی ہائٹس اچیو کی ہیں. آپ نے اپنی بات سنیں، ہائٹ اچیو کی، انہوں نے اپنی کی. آپ نے بھی ہیروئن یاد کری، انہوں نے بھی یاد کری. پنجاب کے اندر جو ہزاروں کیسز ہیں ان میں ہمارے سینکڑوں ایسے ورکرز موجود ہیں، ہمارے ایم این اے ایم پی کے امیدوار جیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ الزام لگایا گیا کہ یہ منشیات کے کام. تو یہ روایت انہوں نے برقرار رکھی ہے. ایڈے چنگے بندے بھی کوئی نہیں جائے، سارا کام کیتا انہوں نے. کوئی نہیں جائے. مسئلہ یہ کہ پرانی غلطیاں دہراتے ہیں نا، نئی غلطی کرنا کوئی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں یار بس یہ کیس موجود ہے نا، ایک طریقہ کار موجود ہے، نئی غلطی کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. جب اگلے نے بتا رہے اس بات جتنی ہوئے نویاں غلطیاں ہو سکتی. بالکل دیکھیں یہ جو مارتے نا، یہ کہتے 17 سیٹیں دی حکومت ہوئے تو پھر ارینج کرنا پڑتا. ان کو اب تکلیف ہے نا شیخ صاحب کو، ظاہر ہے عمران خان کو دی گئی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. تکلیف تو ان کو ہونی چاہیے جو 17 سیٹوں کے بعد مینڈیٹ پہ بیٹھے اور پھر بھی ملک نہ چلا سکے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگلے روز کہتے ہیں دیکھیں ان کو بھی بٹھایا گیا. لیٹس بی آنےسٹ، جج بھی اچھے، اگر ان کی حکومت بھی بنوائی گئی 3 سیٹیں ادھر آ گئی تو آپ کی بھی بنوائی گئی. آج ججوں کو پھر گالیاں، آج سپریم کورٹ کو پھر گالیاں. تو بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. ہمارے کسی آدمی نے کسی جج کو گالی نہیں نکالی. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے فیصلہ مسترد کیا ہے. ہاں ذرا میری بات سن لیں. فیصلہ مسترد کرنے کا رائٹ مایوس کن ہم نے کہا، ہمیں مایوسی ہوئی ہے، مگر ہم اس کی قانونی اس پہ ریویو میں جا رہے ہیں. ہم نے کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا. سن لو ڈاکٹر صاحب، سن لو نا. اسی سینیٹ تقریر نہیں کیتا ججاں دے خلاف، اے جڑا تسی کیتیاں چند دن پہلے. ہم نے ان کے خلاف کوئی وہ کیمپین نہیں چلائی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کیس میں بھی جو ہمارے والا کیس تھا کاشف صاحب، ہم نے ریکیوزل کی اپلیکیشن دی تھی کہ آپ نے ہمارا بیٹ چھینا تھا. آپ کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے ہماری پارٹی کے حوالے سے، جو آپ کا احساسات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اخلاقاً قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے کہا کہ اخلاقاً اور قانوناً آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس بینچ میں بیٹھیں. ہر اس کیس میں جہاں پہ پی ٹی آئی کا کیس ہے یا ہمارے لوگ موجود ہیں، آپ کا ایک باعث جو ہے وہ آپ کی پوزیشنز ہیں نا، آپ نے آبزرویشن دی ہیں کورٹ کے اندر بیٹھ کے حوالے سے، باقی 10 چیزیں. تو آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے بینچز سے علیحدہ کر لیں. ہم نے پھر ان رائٹنگ لکھ کے دی ریکیوزل اپلیکیشن. آپ نے وصول کرنے سے انکار کی، آپ نے ٹی سی ایس تک ہمیں واپس کر دیا، آپ نے ٹی سی ایس لینے سے بھی انکار کر دیا. مجھے یہ بتائیں کب ہم آپ کو پہلے ہی ایک اپلیکیشن دے چکے ہیں، اب آپ پھر ایک ایسے بینچ میں بیٹھے جہاں پہ ہماری پارٹی کے لوگ ان کویشچن تھے، پھر وہاں پہ 2 سے 1 کا فیصلہ آتا ہے. تو ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہٹ جانا چاہیے تھا وہاں سے، اس لیے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے. کیس پی ٹی آئی کے ایم این اے کے خلاف تھا.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید فیصلہ جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا. پھر بھی شاید تو آپ کے پاس ایک دیکھیں نا, آپ کے پاس یا تو آپ کہتے ہیں آپ نے تو کہا نہیں تھا, اسی تو لکھ کے دیتا, اور ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کاشف صاحب, کئی دفعہ ججز خود جب دیکھتے ہیں کہ آگے وکیل کھڑا ہے یا موکل جو ہے ان کا کوئی تعلق جج سے رہا ہے یا کوئی آپس میں رولا رہا ہے, وہ خود اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر, یہ پریکٹس رہی ہے. مگر اس دفعہ ہم لکھ لکھ کے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جا رہے, پھر آپ فیصلہ کریں گے تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ نہ ہم نے ججز کے خلاف کو بات کی ہے نہ سپریم کورٹ کے, اور ہم نے انشور کیا اس بات کو. ہمیں پتا سی شامی بہ کے ڈاکٹر صاحب نے ہی کہانی سنانی, آپ کو پسند نہیں آئے گا, آپ کو فلاں دے ہاتھ پا رہے ہو, تیز بڑے بننے ہو یار تسی, وہ باعث ہیں, وہ جناب ہمارے خلاف ہیں, انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے ہمارے خلاف, وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. لکھ کے دیا تو یہ کیا ہے؟ عدالت میں لکھ کے دیا, عزت کر رہے ہیں آپ عدالت میں لکھ کے دیا, ملک کے چیف جسٹس کی عزت کر رہے ہیں آپ. یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ غلط ہے یا نہیں ہے, لیکن یا تو فیصلہ کر لیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرا یہ ماننا ہے ہمارے ہم نے ججز کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے بھائی, ججز کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اور چیف جسٹس کے خلاف لگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے, ان کو نہیں بیٹھ, ہم نے کہا نہ لکھ کے دیا, یہ پریکٹس یہ لیگل رائٹ ہے, یہ لکھ کے دیں, یہ بینچ پہ اعتراض کریں, یہ لیگل رائٹ ہے. میں دسو کیا پاکستان دے وچ پریکٹس نہیں ہے؟ کیا ریکیوزلز نہیں ہوندے پہلے؟ کیا جج خود چھوڑ کے بینچ نہیں چلے جاتے؟ میرے ساتھ ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, دیر واز اے جج, اور وہ بیٹھے, میرا کیس ان کے سامنے تھا. اٹ سو ہیپنڈ ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ میرے فادر کے کلاس فیلو تھے. انہوں نے اسی وقت اپنے آپ کو, یہ علی ظفر میرے وہ تھے اپنا کاؤنسل تھے, انہوں نے کہا جی نہیں میں ان کے والد صاحب کے ساتھ جو تھا میں پڑھتا رہا ہوں. لیکن یہ چلے آپ کا ویو آ گیا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی درخواست ہے ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے, لیکن ان کو لگتا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تو وہی بات ہوگی نون لیگ کل یا کوئی پارٹی کہے گی یہ 4 جج میرا کیس نہیں سنیں گے, مایوسی کا اظہار بھی نہ وہ کر سکتے ہیں, یہ بھی اس کے دائرے میں سب کو کرنا چاہیے. تساں ساری جنج لے کے سپریم کورٹ دے بوئے تے پہنچ جاؤ, گالاں کڈو ججاں نوں, وہ ٹھیک ہے تے اسی مایوسی بھی نہ کر سکیے یار, گل کرن والی کوئی جج نہیں لے کے او یار, وہ پیلے دفعہ 144 کے دوران آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا بندیال صاحب کے ووٹ کے بعد. یار میری ایک بات سنیں, وہاں پہ جو آپ کے وکلا موجود ہیں وہ اگر جائیں یا کوئی بات کریں وہ ان کا ایک الگ رائٹ ہے, لیکن سپریم کورٹ کیا تھا, ان کے حوالے سے ہماری بالکل یہ کنسیڈر ہے کہ ہم ججز کے خلاف بات کرنے کے ہم ہی ہیں, نام سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بات ہے, فیصلے کی بات ہے, فیصلے کی بات ہے, اس کی حد تک جو آپ نے بات کی میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اس پہ اعتراض کریں. مجھے ایک بات جسٹس کے حوالے سے ساری غلط کرنے تو بعد ہم نے تو کچھ نہیں کہا. میری بات سنیں, آپ نے تو جلسوں کی تقریروں میں ججوں کو گالیاں نکالی یار, فیصلوں کو نہیں, ججوں کو اعتراض کیے ہم ججوں کو, وہ ان کا رائٹ ہے, ہمارا رائٹ نہیں ہے. فیصلے کی بات میں کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے بینچ فکسنگ کے الزام لگائے ججز پر. کہڑے بینچ فکسنگ کے الزام لگائے؟ مریم نواز شریف آپ کھلوتے سن. یار ہم نے ہمیشہ جب کبھی فیصلہ, اور آج وہ اس کے جو اثرات جو آپ نے پروگرام یہاں سے شروع کیا ہے نا, جب کبھی بینچ مینجمنٹ کی بات یا فیصلے کے اوپر ہمیں اعتراض ہوئے ہیں تو ہم نے بات کی ہے, کھل کے کی ہے. میں آپ کو صرف جو 13 ججز کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ میں اور بھی سناؤں گا بریک کے بعد آپ کو, لیکن پہلے اس پر جو آپ تنقید کر رہے ہیں وہ سننے مجھے, اب میں نے سنی نہیں ہے, لیکن ایک میں کہنا چاہتا ہوں کسی کو یہ رائٹ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو ہے, ہمیں نہیں, کسی کو یہ رائٹ. ججز پہ تنقید یا عدلیہ ایک اداروں کو بنانا ہمارا کام ہے, اس کو ڈیمالش کرنا ہمارا کام نہیں, لیکن ہم نے ایک راستہ کھول لیا ہے, سانو پسند نہیں آیا, یہ کون جج ہے, اب آپ نے ہر جج کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ذرا سنی. سپریم کو ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر کسی نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. سیاست کھیلنا یہ آج سے نہیں, کئی سالوں سے یہ مشغلہ چل رہا ہے عدلیہ کا. یہ ایک پولیٹیکل سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی ہے. قطعی طور پہ اس صورتحال کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. وہ امی کی محبت کا جو ہے وہ ٹوٹ کے برسی. کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی. بیگمات جیت گئی, آئین ہار گیا, پولیٹیکل سہولت کاری کی جا رہی ہے, عدلیہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے. شیخ صاحب سن لو, شیخ صاحب بات کو میرا خیال ہے کوئی نہیں کوئی نہیں, میرے بھائی ہم نے آج ایک پوچھ لو گل مکمل ہوگی تھوڑی, پھر میں گل میں کر دوں. پہلے ایک پریس کانفرنس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ مایوس کون ہے, اور ہم سمجھتے تھے کہ ریکیوزل کی اپلیکیشن کے بعد آپ کو نہیں سننا چاہیے تھا. ہم آج بھی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یہاں پہ آپ ان کی بیگمات تک پہنچ گئے, آپ نے خود سنا, اور وہ امی کی محبت لفظ آپ نے سنا.
مطلب اس دا مطلب کیجیے، مطلب یہ سمجھا نہیں پہلے گل مکمل یہ مطلب میرے ہو گئی، میں تو سمجھا مہربانی کاشف بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ہمیں بالکل اعتراض ہے. آپ نے مایوس کن کہا، ہم نے کہا ہمیں اعتراض ہے. اور اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ آپ صرف جو 2 اختلافی نوٹ ہیں وہ نکات پڑھ لیں جو ججز نے لکھے ہیں. فیصلہ ججز 2 والا نہیں ہے، ویلڈ وہی ہے جو اکثریتی فیصلہ ہے، لیکن 11 والا. لیکن آپ ان کے صرف نکات پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. 11 ججز نے کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا؟ 13 ججز میں سے دوسری بات یہ ہے، ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، 13 میں سے صرف 2 ججز کو آئین کا پتا ہے، 11 ججز کو آئین کا نہیں پتا. یہ کہہ رہے ہو اہم ممکن ہے، اہم ممکن ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ میجورٹی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میجورٹی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے؟ ہو سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں قاضی فیصل صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آئین ہے، قاضی فیصل صاحب جو آئین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے وہ میجورٹی کا حصہ ہے. ہم نے اس کے اوپر صرف یہ میجورٹی کا حصہ نہیں ہے 8-5 والی. دیکھیں بات سنیں، ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، اس 8-5 کا حصہ نہیں ہے. ان کا اختلافی نوٹ ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے ساتھ، وہ 39 لوگوں کو پی ٹی آئی مانتے ہیں، 41 کو نہیں مان رہے نا. یہی میں آپ کو ایک فرق ہے، یہ بنیادی چھوٹا سا فرق ہے. یہ جو تھوڑا سا فرق ہے نا، اسی کے اندر آپ کا پورا کانسٹیٹیوشن ہے. ابھی اس سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا جب ہماری یہ انٹرم گورنمنٹ چل رہی تھی، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کے، پارلیمانی پارٹی کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، اگر آپ نے اس کے خلاف ووٹ دیا، آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. It was according to the Constitution. I agree with you. غلط ہے. You agree with me? That was also rewriting of the Constitution. میری بات سن. وہ بھی rewriting of the Constitution. یہ ہونا نہیں چاہیے. میں مکمل کروں، صرف ایک جملہ مجھے اجازت ہے. شیخ صاحب گزارش یہ ہے، اور آپ بھی، کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک نہیں، ڈیکیڈز، آنے والے دنوں میں دہائیوں تک، سالہ سال بطور ریفرنس کورٹ ہوتے ہیں کہ جناب فلاں سپریم کورٹ کا فیصلہ، فلاں ہائی کورٹ کا فیصلہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کے میجر فلاز، جب میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس فیصلے پہ، تو یہ فیصلے پھر آگے تاریخ میں جا کے کن الفاظ سے لکھے جائیں گے، ان کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سوالیہ نشان. اور میں اس میں بھی قاضی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، جو ان کا فیصلہ ہے مندوخیل صاحب، آئی تھنک وہ یا جسٹس یا افریدی اسپیشل، وہ فیصلہ مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے فارم میں پی ٹی آئی لکھا ہے وہ پی ٹی آئی، جس نے نہیں لکھا اس کو پی ٹی آئی کا یا یہ آپشن دینا. نہیں لکھا، اس کے پاس 3 دن تھے وہ جوائن کر کے، کچھ بھی نہیں لکھا. یہ ہے کانسٹیٹیوشن. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیٹیں اگر 41 ممبران کو نہ ملیں، آپ کو پھر بھی نہیں ملتی ہیں. جب نہ ملیں، ہم نے کہا نہ ملیں، ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے نا. اچھا، یہ ایک بحث، یہ بریک کے بعد آتے ہیں. ایک بحث یہ ہے، میں آپ کو 2 مثالیں بھی 2 تہائی اکثریت بنانے کی یہ دوسری طرف سے کوشش ہو رہی ہے. پہلا تھا مخصوص، وہ نہیں ہوا، اب یہ ہو رہی ہے. کیا یہ آرگومنٹ جگہ جگہ سے دیا جا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا، فائزہ صاحب کو مبارک، انہوں نے قومی اسمبلی میں نون لیگ کو دے دی آئینی ترمیم کی طرف قدم. از دس ہاؤ ایوری ون لکس ایٹ اٹ؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ بہت سے لوگ، اور آئی کانٹ امیجن کہ دس ہیز ٹو بی دا کیس. ایک سیدھا کیس آیا ہے جس میں 2 ججز کی رائے ایک ہے، ایک جج کی دوسری رائے ہے، ہائی کورٹ کے ججز کچھ اور رائے تھے. تو وائی کانٹ وی ٹیک ڈفرنس آف اوپینین ایز ڈفرنس آف اوپینین؟ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک اور آپ کے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، یہ عدلیہ پر تنقید، جو حکومت ہو یا اپوزیشن، شیخ صاحب کچھ کہنے لگے؟ میں صرف یہ کہنے لگا تھا، پچھلی جو سوال تھا جو آپ سے میں نے اجازت لی تھی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں ایک زیادتی یہ بھی ہوئی ہے. میں تھوڑا لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے 50-60 لوگوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی، جو کہ ان میں سے کوئی 70-80% تک آگے عدالتوں میں گئیں. تو عدالتوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا سب کو کہ کیونکہ ٹریبونلز بن چکے ہیں، اب ہمارا کام نہیں ہے اس کو سننے کا، آپ واپس چلے جائیں. نعیم پنجوتا سے لے کے بہت سے 10 لوگ ہیں جن کے ایسے کیسز موجود ہیں. ہمارے اپنے کئی ایم پی ایز ایسے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ٹریبونل فارم ہو گئے نے، اور ٹریبونل جب فارم ہو جاندے نے پھر اس کی وجہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے بعد تو آگے ریمیڈی کوئی نہیں. فیصلہ ہو گیا، یہ بیچارے تو ریمیڈی لیس ہو گئے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریبونل میں جائیں، وہ جو فیصلہ کرے گا اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کو اگلی کورٹس کے اندر آپ کے پاس ریمیڈی ہو جائے گی. یہاں پہ یہ بھی نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو کہہ دیا گیا واپس چلے جاؤ، اور اتنے 3 بندے آئے نے، انہوں نے کہا آؤ جی تھوڑا فیصلہ کر دینا. الیکشن کمیشن آپ نے بات کی، اور بڑا دکھ والی بات ہے، بلال اعجاز کو نوٹسز نہیں دیے گئے،
وہ جو گجرانوالہ والا وہ ہے، اور اس کا آر او کا جو دفتر ہے جہاں ری کاؤنٹ شروع کر دیا گیا کئی مہینے کے بعد، اس کو پولیس نے کارڈن کیا. وہ میرے ساتھ، میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کے دفتر بیٹھے، اسے وہاں سے لائیو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ پولیس کی کر رہی ہے، تھیلیاں کی ہو رہا ہے. میں نے دکھائی اس کو، ساتھ اپلیکیشن دی کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے اجلاس میں ہے، اس کو نوٹس نہیں دیا گیا، آپ نے بلایا نہیں، آپ اس کے بغیر تھیلا کھول کیسے سکتے ہیں؟ آپ کیسے ری کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں؟ ویسے قانون ہی نہیں ہے. جیسے تھیلا بند کیا گیا تھا ان کی غیر موجودگی. شاید آپ کو پتا یہ قانون یہاں پر کوٹ ہوا ہے کہ آپ کا کنسالیڈیٹ کرتے وقت نتیجہ آپ کا یا آپ کے کسی ریپرزینٹیٹو کا وہاں ہونا لازمی ہے، اور لوگ نہیں تھے، لوگوں کو باہر نکال دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن ایجنٹ جو تھے، جو ایک الیکشن ایجنٹ ہوتا نا، وہ ایک عورت ایک مرد، اس کی وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کی کنسالیڈیشن میں وہ سائن کرتا ہوتا ہے، اور وہ کنسالیڈیشن میں سائن ہوئے ہمارے اس بندے کے، وہ وہاں پہ بیٹھا تھا جب تھیلے. مگر اب جب آپ نے دوبارہ کھولا ہے، نہ آپ نے ہمارے الیکشن ایجنٹ کو وہاں بیٹھنے دیا، نہ پریزائڈنگ اپنا ہمارے جو دوسرے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے دیا. ایم این اے ہمارا یہاں بیٹھا ہے اجلاس میں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نوٹس وصول نہیں ہوا. آپ اچانک اس کو کئی ہزار سے ہرا دیتے ہیں. آپ کو تو اس آر او کو، اس ڈی سی کو، اس ڈی پی او کو تو سخت سزا دینی چاہیے تھی. دس واز دا ریسپانسبلٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. رادر کی آپ پارٹی بن کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے، وہ بیچارے کیا کریں، اب وہ کہاں جائیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے 1,00,000 وہ ہوگا. اب تو فارم 47 کا راستہ تو کھول دیا گیا نا ساروں کے لیے، جس کا دل کرے گا حکومت بنانی ہوگی، فارم 47 چلو جی حکومت بن گئی. لیکن 1,35,000 سے 1,20,000 تک صرف ریکاؤنٹ میں ایک آدمی چلا گیا، 15,000 ووٹ گئے، 10,000. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے تو مثال دی، میں نے انہیں بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. نہیں بھائی آپ کا رائٹ تھا، آپ نے بات کی، میں نے کہا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بات کا جواب یہ ہے کہ کیس ٹو کیس، ہر کیس جو ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کیس مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک بلینکٹ بات کر رہے ہیں نا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اصولی بات ہوگی اتفاق کریں گے کہ آپ کا ٹرائیبیونل کریں گے نہیں، لیکن اتفاق ٹرائیبیونل بن گیا. اس کے بعد کے الیکشن ایکٹ کے اندر جو قوانین ہیں وہ بالکل واضح ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن وہ کون سی ایسی ٹیکنیکل بات ہر کیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کو ظاہر ہے یہاں پہ آپ کے پروگرام میں تو نہ اس کا تفصیل سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے. سر اکثریتی فیصلہ ماننا یا اگر صاحب کا کیا تھا، دوسرے جو ہمارے کانجو صاحب ہیں اور دوسرے ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے کیس کے اندر کیا، ہر کیس جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیس تو سارا میں نے سمجھا دیا آپ کو. 60 کیس لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ووٹ مسترد کر دیے 14,000. یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں ووٹ ہیں، نہ آپ وہاں موجود ہیں نہ میں موجود ہوں، میں کیا آپ کو کمنٹ کر سکتا ہوں اس پہ؟ فیصلہ سپریم ہائی کورٹ گیا، پھر سپریم کورٹ گیا. دو باتیں، اور میں الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا، پھر ہائی کورٹ نے کیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ مسترد کر دیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ میں، اس نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا. ووٹ جو ریکاؤنٹ کی آپ ڈفرنس کی بات بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں میں اور آپ تو نہیں بیٹھے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ووٹ ٹھیک گنا گیا یا غلط گنا گیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ کہ جو گراؤنڈز ابھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں تفصیلی طور پہ دے گی، وہ آنے کے بعد میں آپ کو اس میں کمنٹ کر سکتا ہوں. فیصلہ آ گیا ہے، اب میں نے نہیں پڑھا 47 صفحے کا تفصیلی فیصلہ. انہوں نے کہا کہ ماضی کی موجود ہے مثالیں، اور ایک بڑا لمبا چوڑا فیصلہ ہے، بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کین انٹروین. پرانا قانون، نیا قانون داغوں نے کہا کہ امینڈمنٹس جو آئی ہیں 95(1) کی، 95(5) کی، انہوں نے کہا وہ کنسیڈر نہیں کی ادھر سے، اور بہت سے فیصلے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں شیخ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ٹریبیونل بن جائے اس کے بعد اختیارات الیکشن کمیشن کے یا ہائی کورٹ کے نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں، بہت محدود ہو جاتے ہیں. یہ بات ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک آخری پیراگراف، سر ایک سیکنڈ، آخری پیراگراف میں سپریم کورٹ کے جج اس میں لکھا ہے کہ ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو انہوں نے لاس سائٹ آف دس کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں جس طرح پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کرنی چاہیے. ادارے اپنی عزت خود کراتے ہیں، ان کا کانڈکٹ اداروں کی بھی بہت سی ذمہ داری. اصولی طور پہ شیخ صاحب سے، آپ سے، دونوں سے، کیونکہ ظاہر آپ دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں، کافی اب عرصہ ہی ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو ایک لیگل پوائنٹ بتا رہا ہوں. لیکن ہر اپیل جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جاری ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ لے بھی نہیں ہوتی ہے. یہ متوازن ادارے ہیں، ہائی کورٹ اینڈ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ ہوگا، اس کی جو اپیل ہے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتی ہے.
لیکن یہ چند ابنارمیلٹیز ہیں. میری بات ہے ٹوٹل سیٹیں کتنی ہوگی؟ آپ نے آئین کی بات کی, میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ وہ احترام کرنا چاہیے آئینی اداروں کا. وہ جو سب آئینی اداروں جو 6 جج اور انہیں اپنا احترام کروانا بھی چاہیے, ان کا کانڈکٹ ان کا احترام بڑا اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جہے 6 ججاں نے خط لکھا سی چیف جسٹس صاحب نو, وہ بھی ایک ادارے دے کرتا دتا سن. پھر سارے ہائی کورٹ کے خط آئے تھے, تو پھر میرے خیال میں وہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی ایکشن کر لیتے تو بڑی بات تھی. ان اپنی ٹیم جو نیچے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی محترم ہے, وہ بھی آئینی ادارہ ہے, بالکل ہے, ان کے خدشات دور ہونے چاہیے. انہاں کرنے سر جنہاں الیکشن کمیشن دے خدشات دور کیتے نے, کاش اپنے ججاں دے خدشات بھی دور کر دیں, وہ کام ٹھیک نہ ہو جاتا سر. اور دوسری بات انہوں نے یہاں پہ کہا کہ ہائی کورٹ سن نہیں سکتی. جیسے الیکشن ہوا ٹریبونل بنے نہیں تھے, تو ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے جو کہ جاتا ہے ای سی پی کے اندر. وہاں ای سی پی نے لوگوں کو چند دن مصروف رکھا. یوزلی وہ 1 سے 2 تاریخیں ہوا کرتی ہیں. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کے اندر کہ مہینے کی تاریخیں دے کے اس کو لمبا کیا گیا. اور پھر جب ٹریبونل بن گئے, ایون ای سی پی ریفرڈ ایوری بڈی ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, ٹو دا ٹریبونلز. ای سی پی بھی ٹریبونل کو دیتا ہے. یہ جو لوگ ہمارے ہائی کورٹ میں گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ ٹریبونلز بن نہیں رہے تھے, اور ای سی پی نے ایک سمری ٹرائل تھا, اس کے اندر ایک فیصلہ دیا. ٹریبونل نہیں تھے تو دے ہیڈ ٹو گو ٹو دا ہائی کورٹ. ٹھیک, یہ ایک ارینجمنٹ تھا. کتنی سیٹیں ہو گئی ڈاکٹر صاحب ٹوٹل؟ 212 ہو گئی ہیں. ہماری سیٹیں اس وقت ہو گئی ہیں جی 210 تھی. 3 تو یہ آگے نا, 3 آگے, اور ایک آپ دی جائیں گے رحیم یار خان والی, وہ جو انتقال ہوا ہے مصطفیٰ صاحب کا. اللہ کرے جیت سے جی ہماری ظاہر 9 رہ گئی, میں 9 یا 10 سیٹیں رہ گئی نا 2 تہائی کے لیے تقریباً. جیت جاؤ گے. ٹھیک ہے, ہر پارٹی اپنی کوشش کر رہی ہے, ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے. ہو جانا ہے, سیٹاں نے کرسیاں نے پہیاں نے لے جاؤ, ساری جنیاں چکیاں لے جاؤ. لیکن یہ معاملہ رکے گا کہاں جا کے ڈاکٹر صاحب؟ یہ معاملہ رکنا کسی مطلب اس حد تک جائیں جہاں پہ کل ہو تو پھر برداشت ہی کرنی سارے نا. ان کو بھی یہی کہتے ہوتے تھے یہیں بیٹھ کے خدا دا واسطہ ہے, کل تسی برداشت کرو گے وہ کرو جڑے برداشت کر سکو. یہی بات میں باپ کو کاشف بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات کو اس حد تک کیا کرنا چاہیے ہوا دے چکی ہیں کہ وہ اب ذاتی دشمنی کی حد تک چلا گیا ہے. جو نہ مطلب میں اس ورڈ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ انتہا کو پہنچ چکا ہے نا یہ اختلاف. یہ نہ سسٹم کے لیے ٹھیک ہے نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے. آپ سسٹم کو اور ملک کو چلنے دیں, سیاست سیاسی میدان میں کرتے رہیں. یہ اصول جب بن جائے گا آپ کا ملک بھی چلنا شروع ہو جائے گا, آپ کا سسٹم بھی چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ رول آف لا کتنا ملک کے اندر اس وقت ہے, کیا ہے, نہیں ہے, اب آئین سے زیادہ مطلب لڑائی جو ہے وہ انا کی چل رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی وہ کہتے ہیں مونچھ نیچے کرنے کے لیے جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ایک دوسرے کو برداشت, آپ ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت نہیں کر رہے, آپ ایک دوسرے کی ذہنی سوچ کو برداشت نہیں کر رہے, پولیٹیکل اس کو برداشت نہیں کر رہے. سر لیکن یہ اگر ٹالرنس آ گئی نا, شدت جو ہے یہ کم ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سسٹم سیاسی جماعتیں تو بچی نہیں ہے. صاحب ایک بات, انہوں نے رویوں کی بات کی, میں رویے دیکھیں, آپ کسی ایم این اے کی, ایم پی اے کی, یا کسی بھی آدمی کی ماں بہن بیٹی, اس کے بچے, اس کے بزرگوں کے جھوٹے کیسز کے اندر ڈال کے ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے, وہ بالکل توڑنا دشمنی کرے گا. شیخ صاحب آپ کے دور میں بھی ہوا نا, میں تو اوور بات کی ہے, میں نے کسی ایک بدلا جو اگر ہے کوئی غلط ہے میں اسے سپورٹ نہیں کرتا, میں بالکل کہتا ہوں. اگر ان کے دور میں, میں نے گل مکا لینے دینا, ان کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے, آئی کنڈیم غلط ہوتا رہا ہے, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں آپ کو, یہ ہاتھ پڑنے کی بات ہوتی ہے کاشف صاحب, کسی کا ہاتھ پہنتا ہے کسی کا نہیں پہنتا. کوئی کہتا ہے ہاتھ نہیں پہنتا تو کہتا ہے ہم بہت اچھے آدمی, ہم نے جاتا کیا. میں تمہیں دس دیا, آپ کسی کے ساتھ ایسے کریں گے, اللہ اس کو موقع دے گا, وہ آپ سے دشمنی بھی کرے گا اور وہ آپ سے بدلہ بھی لے گا, اور اللہ ان کو موقع دے گا. سب کو موقع ملیں گے بدلوں کے, انلیس تسی سانو سارے نو فائر چ مارو. اور گل ہے یہ نہ ہویا تو بدلے تو پھر ہونے دے. ہاں لیکن کتنے بدلے لینے ہیں سر؟ اس بےغیرتی کا بدلہ بھی نہ ہوگا, اس بےغیرتی کا بدلہ بھی نہ ہوگا. تو کس چیز کا آپ کے دور میں نہیں ہوئی, پھر تو لینا بدلے آپ. ہم کیوں نہیں بدلے لے رہے ہیں, کون لے رہا ہے؟ سارے گورنمنٹ جو ہے ساری, مجھے آپ یہ بتائیں اور بدلے کیا ہوتے ہیں, کیا ہے ابھی ضمانتیں کس کو مل رہی ہیں؟ آپ کو نہیں مل رہی, عمران خان کو نہیں مل رہی. 9 مہینے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں عورتیں بے گناہ عورتوں 9 مہینے بعد چھڑ رہے ہیں. کسی کی چادر کا تحفظ کیا ہے
चादर चादर हमारी, आप बताएं इद्दत का केस जिस दौर में भी इद्दत का केस है, उसमें कोई है कोई कोई शर्म केस वाली नहीं बात? बनना चाहिए था। नहीं बनना चाहिए था। तो फिर अब आपने जब ये केस बना के रातों रात उसको फैसले किए तो ये खत्म होना ही है ना केस। ये तो यार, वो आपकी, मैं सिर्फ आपको इद्दत अपनी केस पार्टी में को बात नहीं कर रहा, इस केस ने मैं पढ़ने सिर्फ ही इद्दत कुछ केस की नहीं नहीं, इद्दत केस ने सियासी तौर पे हमें नुकसान पहुंचाया है। आप टेक्निकलिटीज को रहने दें, मैं कोई इमरान खान साहब के हम निकाह का गवाह तो मांग नहीं रहे हूं हैं कि उधर से हम कब हुआ और उधर से CCTV कब हुआ, मांग रहे हैं, बार मैं बार उसकी बात ही नहीं कर कटो रहा, बात। लेकिन पॉलिटिकली भी उस केस ने हमें नुकसान सर पहुंचाया। काशिफ साहब, उस हवाले से 9 भी मई वो का केस हमारे भी हाथ खत्म में हो नहीं है। जाएगा। मुझे आप ये ये बताएं, मेरे भाई बैठे हैं, 9 मई का केस भी खत्म, CCTV फुटेज निकालें आप, कटो हर्षादी बात, क्यों नहीं कट दे हो? यार पिट रहे हैं हम। नहीं, आपको 9 मई की सीसीटीवी की फुटेज चाहिए? हाँ चाहिए। आपने देखी नहीं? नहीं देखी। अच्छा, CCTV दिखा दें जी, आप अपने प्रोग्राम में इनको दिखा दें। वो लोकल फुटेज है जो कैमरों से बनी जी। है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कोर शायद कमांडर के घर से लोग सामान उठा के भाग रहे हैं, किसी ने बोर उठाया हाँ, हुआ है, ठीक किसी ने हमने अंदर देखी। उठाया हुआ है। हम फिर भी वो कहते बंदे हैं नहीं, गोर कमांडर घर कौन में है? CCTV नहीं से लगा हुआ। उन्हीं की दो शक्लों मरले से की दुकान देख में के CCTV वो लगा बंदे हुआ सारे है, गोर आइडेंटिफाई कमांडर के हुए घर में हैं। CCTV नहीं था। वो ये कह रहे हैं वो CCTV, बल्कि आपके लोग तो मौजूद थे कि एक चीज फेयरली के लोगों ने सर खान साहब ने कहा है Blatantly जिसका deny कर दें, आपकी मर्जी है। जिसका जितना गुना उसको सजा दे। जो शामिल हुए होना भी यही चाहिए क्या होना ने कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत के साथ काम, सजा और दो जिसने जेदा जो गुनाह किया है, जे। उसकी सजा होनी चाहिए। अभी आप बरतानिया देखें, सजा दो जेदा गुनाह जी। अभी बरतानिया देख लें, अमेरिका में- बरतानिया वालों ने फिर ठोक बजा के इंसाफ किया, अदालतों में काम किया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस